ہمارے ہاں بالعموم ایسا نہیں ہوتا ہے، صرف مرد حضرات خطاب آپ سنتے ہیں اور خواتین کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا. آپ نے اس کمی کو پورا کر دیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ بالعموم ہفتے میں 3 بار خطاب فرمایا کرتے تھے. ایک ہفتے میں 3 بار عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے ہیں. اور ان 3 خطابات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک خطاب مردوں سے فرماتے اور 2 دن عورتوں سے خطاب فرماتے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کی نظر میں عورتوں کی دینی تربیت کتنی ضروری تھی. پوری دنیا کے تھنکرز اور مفکرین اس بات پہ متفق ہے کہ جس سوسائٹی میں اس معاشرے کی عورت سمجھ جاتی ہے وہ معاشرہ سمجھ جاتا ہے، اور جس سوسائٹی اور معاشرے کی عورت بگڑ جاتی ہے وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اور عورت کا اللہ رب العزت نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ برے ماحول میں جا کر عورت جتنا جلدی بگڑ جاتی ہے، اچھے ماحول میں آ کر عورت اتنا جلدی سمجھ بھی جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس آسپیکٹ پہ اور اس پہلو پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ ہم نے زندگی کا ذمہ دار کی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کو مانتا ہے، اور ہم دیندار ہیں، دیندار وہ ہوتا ہے جو دین کو اپناتا ہے. ان لفظوں میں جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری. کہ کافر اور مومن کی زندگی میں یہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مومن کہتے ہیں، الحمدللہ ہیں. تو کافر اور مومن کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہے وہ من چاہے کی زندگی گزارتا ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے کافر کی یہ پہچان بتائی، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا، اب اس شخص سے مراد مرد بھی ہے اور عورت ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے. قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی چاہت اور اپنی مرضی کو ہی اپنا خدا بنائے رکھتے ہیں. یعنی مسلمان کو کرنا تو وہ چاہیے نا جو اس کا رب چاہتا ہے یا جو اس کا رسول چاہتا ہے، لیکن اگر بندہ وہ کرنے لگ جائے جو اس کا دل چاہتا ہے، اس کا من چاہتا ہے، تو پھر اس نے اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو اور اپنے من کو اپنا خدا بنا لیا. تو مومن میں اور کافر میں فرق یہ ہوتا ہے. ایک فقیر سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ مومن میں اور کافر میں کیا فرق ہے، اس نے 2 جملوں میں بات سمجھا دی تھی. اور کسی کو اگر ہم زندگی بھر تگڑی بنا لیں فقیر کے اس قول کو، تو ہماری زندگی کا کانٹا بدل سکتا ہے. لیکن میرے خطاب کا اگر کوئی اور جملہ یاد رہے نہ رہے، اگر یہ بات یاد رہ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرا خطاب ٹھکانے لگا. اب زندگی بھر اس تکڑی پہ تولتے رہے اپنے آپ کو کہ آپ کس پلڑے میں. فقیر سے پوچھا کہ مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہے. کافر نے کہا، اس
فقیر نے کہا کہ جو کافر ہے کافر وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی خدا نہیں ہوتا، کوئی اس کا نبی نہیں ہوتا، تو کافر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزارتا ہے۔ یعنی مومن مرضی کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی مرضی کا مالک بھی اس کا رسول ہوتا ہے۔ کافر اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اور مومن پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزارتا ہے۔ پھر ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا ہم حضور کے غلام ہیں، اس کا مطلب ہم مان رہے ہیں کہ حضور ہمارے آقا ہیں۔ حضور آقا ہے اور ہم ان کے غلام ہیں۔ جب ہم نے اعلان کیا ہم حضور کے غلام ہیں تو مان گئے حضور ہمارے آقا ہیں۔ تو پھر امام الانبیاء کے غلام کو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب حضور کو آقا مان لیا اور ہم غلام بنے تو غلام اپنی مرضی سے نہیں جیتا، آقا کی مرضی سے جیتا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے، مرد ہیں عورتیں ہیں جو بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے تو ہیں ہم حضور کے غلام مگر زندگی آزادوں والی گزار رہے ہیں، کیونکہ غلام غلام ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ غلام غلام ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ اگر آزاد ہو تو پھر غلام کیسا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا تو اس غلام سے جب میں نے گفتگو کی تو مجھے اس دن پتا چلا کہ محمد عربی کی غلامی کیسے ہوتی ہے۔ میں نے ایک نوکر خریدا، غلام خریدا، اس وقت وہ بکتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا غلام اپنی مرضی سے نام نہیں رکھتے، آقا جو رکھ دے گا وہی میرا نام ہوگا، کیونکہ میں غلام ہوں، اس میں بھی میری مرضی نہیں، آپ کی مرضی چلے۔ اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا غلام سے کہ کیا کھاؤ گے؟ تو کہا جو مالک کھلائے گا وہ کھا لوں گا۔ میں نے کہا کیا پیو گے؟ جو مالک پلائے گا وہ پیو گے۔ میں نے کہا کہاں ٹھہرو گے؟ کہاں جہاں مالک کہے گا میں وہیں ٹھہر جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غلامی کا کنسپٹ اور تصور اس غلام سے سیکھا، اس غلام سے سیکھا۔ ادھر ہم کہتے ہیں ہم حضور کے غلام نہ، لیکن زندگی ہم آزادوں والی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے جیتے ہیں، حضور کی مرضی سے نہیں جیتے۔ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ ولی میں اور عام مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ولی میں اور عام مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم جیسے مسلمان میں، ہم جیسے ہم مسلمان اور حضرت ابو داؤد محمد صادق جیسے مسلمان، کیا کہنے، وہ ولی، ہم مسلمان، ہم صرف مسلمان، وہ ولی۔ یا پوچھا کہ ہم جیسے مسلمانوں میں اور امیر المجاہدین میں فرق ہے؟ تو فقیر نے نا جوس نکال دیا، اس نے جوس نکال دیا۔ فقیر کہنے لگا سن، جو ہم جیسے مسلمان ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے۔ یہ ماں بہن بیٹیاں بھی سنے، کوئی ہے وہاں بیٹھی ہوئی جو کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ مسلمان تو ہے، ولیہ نہیں ہے۔ اب ہم میں کوئی رابعہ بصری پیدا نہیں ہو رہی،
ولیہ عورتوں میں کیوں نہیں بنتی؟ فقیر سے پوچھا کہ کیا فرق ہے عام مومن میں اور مسلمان اور ولی میں؟ اس نے کہا عام مسلمان وہ ہے رب کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا۔ عام مسلمان وہ ہے جو رسول کو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا۔ اس نے کہا تو ولی کون؟ کہا ولی وہ ہے جو زندگی بھر رب کو بھی مانتا ہے، رب کی بھی مانتا ہے۔ اور ولی وہ ہے جو زندگی بھر صرف رسول کو نہیں مانتا، رسول کی بھی مانتا ہے۔ تو اتنا سفر ہے ولی میں اور مسلمان۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، آپ دیکھنا چاہیں کہ کون مرضی کا مالک بنا ہے اور کون اس مالک کی مرضی پہ چل رہا ہے، تو پھر فجر کی نماز میں دیکھ لے نمازی کتنا۔ کیا بات ہے، کیا اس مسجد کے ارد گرد محلے کی آبادی دیکھ لیں اور 5 وقت مسجدوں کے نمازی دیکھ لیں کتنے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس محلے میں کتنے جو مرضی کے مالک بنے اور کتنے ہیں جو مالک کی مرضی پہ چل رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے، کیا کہہ رہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، گھروں میں کیا نماز کا وقت ہو تو گھروں کے مصلے پہ دیکھو کتنی آئی ہیں، اور ٹی وی پہ کتنی بیٹھی ہیں، اور ٹچ موبائلوں پہ کتنی بیٹھی ہیں، اور نیٹ پہ کتنی بیٹھی ہیں، اور بازار میں میک اپ کر کے کتنی پھر رہی ہیں، اور مصلے پہ کتنی ہے نماز کے وقت۔ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کتنی ہیں جو مرضی کی مالک بنی ہیں اور کتنی ہیں جو مدینے والے کی مالک کی مرضی پہ چل رہے ہیں۔ کیا کہہ یہ دیکھنا تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مرضی کے مالک بنے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے میں نے جو نظام نبوت اور رسالت جاری کیا تھا، نبیوں کا اور مرسلین کا سلسلہ جاری کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میرے پیغمبر جا کر تم میں رہیں اور تمہیں بتائیں کہ کون سے عمل ہیں جن سے میں خوش ہوتا ہوں اور کون سے عمل ہیں جن سے میں ناراض ہوتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا کریے چاہتا ہوں، میں نے تمہیں تخلیق کیا، پیدا کیا، خالق بنا، تو پیغمبر اس لیے آتے ہیں، پیغمبر اس لیے آتے ہیں ہمیں بتائیں حلال کیا اور حرام کیا۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں بتائیں کہ بھوک لگے تو کھا لیا کرو، نبی اس لیے نہیں آتے ہمیں بتائیں کہ پیاس لگے تو پی لیا کرو، اس لیے نہیں آتے۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ سردی لگے تو موٹے کپڑے پہن لیا کرو، یہ بتائیں، اور گرمیوں میں پتلے پہن لیا کرو، نبی اس لیے نہیں آتے۔ نبی یہ بتانے آتے ہیں کون سے کپڑے پہننے، کون سے نہیں پہننے، یعنی کون سے کپڑے تیرے لیے پہننا حلال اور جائز، اور کون سا لباس تیرے لیے حرام۔ یہ ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت نے نا ہمارے 5 سینسز بنا دیے، جنہیں حواس خمسہ ظاہری کہتے ہیں، ایکسٹرنل 5 سینسز، انگریز بھی انہیں 5 گیٹس آف نالج کہتے ہیں۔ مثلا اللہ نے جو قوتیں لامسہ ہے وہ پوری باڈی میں رکھی ہے، دیکھنے کی قوت تو صرف آنکھ میں ہے نا، لیکن ٹچ کرنے کی، چھونے کی قوت جو ہے پوری باڈی میں ہے۔ جب آپ لقمہ توڑتے ہیں نا روٹی کھانے کے لیے، اللہ نے یہاں قوت لامسہ رکھ دی ہے اس کے اندر، تو یہ بتاتا ہے یہ گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، یہیں سے چیک کروا رہا ہے تاکہ منہ تک نہ پہنچ جائے غلط سے۔ بڑی بات، کیا سمجھ رہے؟ کیونکہ اس منہ سے اس نے میرے حبیب پہ درود پڑھنا، اس منہ سے اس نے میرا نام لینا، تو کہیں اگر یہاں محسوس نہ ہو تو کہیں جلا نہ بیٹھے منہ کو۔ چھونے کی قوت ہاتھوں میں رکھ دی کہ میرے بندے یہ میرے ذمہ ہے، ہاتھ لگتے
ہی تیرے ہاتھ بتائیں گے گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. اور پھر اٹھا لقمہ اگر تجھے پسند آ گیا منہ میں ڈال سکتا ہوں، لیکن منہ میں ڈالنے سے پہلے میں نے منہ کے اوپر ناک کی ٹیسٹر رکھی ہے. منہ کے اوپر ناک کی ٹیسٹر لگا دی. تیرے منہ میں جانے سے پہلے یہ تجھے بتا دے گا خوشبودار ہے یا بدبودار ہے. نہیں بدبو والی شاید نہ کھائے، کیوں؟ تو نے میرے حبیب پہ درود پڑھنا ہے، اس منہ سے تو نے میرا نام لینا ہے. تو بالکل منہ کے اوپر ٹیسٹر رکھ دیا تاکہ اندر جانے سے پہلے تجھے بتا دے. پھر امام الانبیاء کے غلاموں منہ میں لقمہ ڈال لیا ہم نے. اللہ نے جو ٹیسٹ بڈز ہے نا، قوت ذائقہ، وہ اللہ نے زبان پر رکھی ہے، گلے میں نہیں رکھی ہے اور اندر نیچے معدے میں نہیں رکھی ہے. یہ قوت ذائقہ زبان پر رکھ دی ہے. انہیں ٹیسٹ بڈز کہتے ہیں انگریزی میں، کہ یہ بتا دیتا ہے کڑوا ہے یا میٹھا ہے. زبان بتا دیتی ہے پھیکا ہے یا نمکین ہے، کڑوا ہے یا میٹھا ہے، پھیکا ہے یا نمکین ہے، یہ زبان بتا دیتی ہے. گلے میں کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا اگر یہاں رکھ دیتا اور وہاں پہنچ جاتا اور تجھے پسند نہ آتا تو نکالتا کیسے؟ اور میدے میں ٹیسٹ بڑھ رکھ دیتا اور میدے میں جاتی اور پسند نہ آتی تو نکالتا کیسے تھا؟ میں نے تجھے بڑی محبت سے بنایا، میں نے تمہیں بڑے پیار سے بنایا ہے میرے بندے، اور اپنے لیے بنایا. حدیث قدسی میں یبنا آدم، وہ آدم کی اولاد، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. اللہ فرما رہا ہے اے انسان، اے آدم کی اولاد، ہر شے میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اور مت بھول تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تیرے قرآن میں. اور والذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی بندے تیرے لیے. اور میں ہر شے باقی تیرے لیے، لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو اور جنوں کو میں نے اپنے لیے بنایا. تجھے بنایا اپنے لیے، ہر شے بنائی تیرے لیے. یہ ہیرے موتی تیرے لیے، یہ سونا چاندی تیرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے، لیکن صرف تو میرے لیے. تصور کریں آپ. اور فرمایا چونکہ تجھے اپنے لیے بنایا نا تو باقی ہر شے تیرے لیے، تو باقی دیکھ لیں آتی ہے، طاقت میں بھی ہم سے زیادہ، جسم میں بھی ہم سے بڑا ہے، لیکن اس کے سامنے آپ ایک ٹکڑا پھینک دینا روٹی کا، اتنی بڑی چیز ہے، اور اس چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے زمین پہ منہ مارنے لگ جاتا ہے. شیر کو دیکھ لے کتنی خوبصورت، درندے دیکھ لے کتنی طاقت رکھتے ہیں ہم سے زیادہ، لیکن ایک بوٹی ڈال دے ان کے سامنے، درندوں کے سامنے، ذلیل ہو کے اس بوٹی کے لیے زمین پر منہ مارنے لگ جاتا ہے. آج ہم تکبر و نخوت میں فرعون بنے. اگر وہ ذات ہمارے صرف ہاتھ نہ بناتی تو ہم جانوروں کی طرح زمین پہ منہ مار رہے ہوتے، صرف ہاتھ نہ بناتی. تکبر کرنے والوں اور نسبت کے پیکروں اور اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھنے والوں، اگر صرف ہاتھ نہ بناتا تو تم ذلیل ہو جاتے ایک ٹکڑے کے لیے، پلیٹوں میں منہ مارتے رہتے. مگر اللہ رب العزت فرما رہا ہے باقی ہر شے چونکہ تیرے لیے ہے، وہ بے شک رزق پر منہ مارے اور سر جھکائیں، لیکن بندے تجھے میں نے بنایا اپنے لیے، اس لیے میں نے ہاتھوں کی شکل میں تجھے دو نوکر دے رہے ہیں، یہ خود لقمے اٹھا کر تیرے منہ تک لے جائیں، کیونکہ تجھے اپنے لیے بنایا. تیرا سر میں رزق کے آگے نہیں جھکنے دوں گا، کیونکہ تجھے بنایا اپنے لیے کہ یہ سر جھکے تو صرف میرے لیے جھکے. دیکھیں نا نوکر نیچے سے بھی اٹھا کر منہ تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ نے ہاتھ دے دی، نوکر دے دی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ٹیسٹ بڈز رکھ دیے،
زبان پر یہ تجھے بتا دے گی کڑوا ہے کہ میٹھا ہے. اور پھر دانت بناتی ہے. دانت آپ جانتے ہیں کہ دانتوں کے نام عربی زبان میں مختلف ہیں. اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے میرے آقا کی زبان. یہ سامنے والے دانت ہیں نا عربی میں ان کا نام اور ہے. اور جو آخر میں ہے داڑھے جنہیں کہتے ہیں ان کا نام اور ہے عربی زبان میں. انہیں جو سامنے ہے نا دانت انہیں ظواہر کہتے ہیں اور جو پیچھے داڑھے ہیں انہیں تواہم کہتے ہیں. تواہم کا معنی ہے پیسنے والے اور جو سامنے ہیں ان کے دواہم کہتے ہیں. اس کا مطلب اس کا معنی ہنسنے والے. جو چھپا کے رکھے ان کی شکل اور بنائے. جو دکھانے کے لیے سامنے رکھے ان کی شکل اور بنائے. اگر سامنے کی دانت بھی داڑھ جیسے رکھ دیتا تو کسی کا ہنسنے کو جی کرتا. ورنہ ہنستا تو بلا نظر آتا. عورتیں جتنی بھی حسین ہوتی ہنستی تو چڑیل نظر آتی. اگر داڑھے یہاں رکھ دیتا سامنے اللہ فرماتا میں نے تجھے بڑے پیار سے بنایا موتیوں کی طرح دانت سامنے رکھ دوں گا کہ جب تو مسکرائے اور ہنسے تو تیرا حسن بڑھ جائے. اور داڑھے میں نے پیچھے چھپا دی کہ ان سے چکیوں کا کام لینا. انہوں نے تو لقمے پیسنے ہیں نا تو فرمایا تیرے ہی منہ میں زبان رکھ دی تھی کہ کڑوا میٹھا بتا سکے. دانت رکھ دیے تھے کہ سخت اور نرم بتا سکے. دانت بتائیں گے سخت ہے کہ نرم ہے. زبان بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا ہے. ناک بتائے گا خوشبودار ہے یا بدبودار. ہاتھ بتائیں گے تجھے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے. یہ سارا کچھ انتظام میں نے تیرے جسم میں کیا اور حبیب بھیج کر صرف اتنا تجھے بتایا کہ اب تو فیصلہ کر لینا کھانے سے پہلے تیرے لیے حلال ہے کہ حرام. باقی سب کچھ یہ کریں گے تو نے صرف اتنا دیکھنا ہے کھانے سے پہلے حلال کھا رہا ہے کہ حرام. سمجھ رہے بات. تو امام الانبیاء بولا تو پیغمبر کیوں تشریف لاتے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو دوزخ کو جاتا ہے. امام الانبیاء نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. اب یہ سنیں غور سے مائیں بہنوں بیٹیاں بھی سنیں. حضور فرما رہے ہیں میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا. یہ بھی امتی کی بات فرما رہے ہیں جو نہیں جائے گا وہ بھی امتی ہے. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. اب انکار کی ڈیفینیشن کیا ہے حضور کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہ سننا غور سے اس حدیث. حضور فرماتے ہیں مگر وہ جنت نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. اب صحابہ حیران ہوئے یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ انکار کا معنی کیا, کس نے انکار کیا؟ اب سننا غور سے. امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری مان لی وہ جنت جائے گا اور جس نے میری نہ مانی اس بدبخت نے انکار کر دیا. یعنی نگاہ نبوت میں آقا کی نہ ماننا بھی انکار ہے. یعنی آقا کے حکم پہ عمل نہ کرنا یہ بھی انکار ہے کیونکہ حضور فرمائے جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کر دیا اور وہ دوزخ گیا. لیکن ہر امتی جنت جائے گا جس نے میری مان لی اور وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. تو ہم میں سے اب کتنے ہیں جو انکار کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات؟ کتنے ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. امام الانبیاء کے غلام اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں. یعنی میں نے محبوب کی زندگی سے ہٹ کر نہ حسن رکھا ہے نہ سکون رکھا ہے
نہ برکت رکھی ہے نہ علم رکھا ہے. تو اس حبیب کی زندگی سے باہر نہ برکت ملے گی، نہ حسن ملے گا، نہ جمال ملے گا، نہ سکون ملے گا، اور نہ بھی رضا ملے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں. اللہ رب العزت فرما ہے. یعنی کیا مطلب؟ نماز ایسے پڑھو جیسے حضور پڑھتے ہیں، روزہ ایسے رکھو جیسے حضور رکھتے ہیں، آج ایسے کرو جیسے حضور کرواتے ہیں. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ہم نے صرف 2-4 عمل سمجھے کہ ان میں اسوہ حسنہ حضور کی ذات، اور اس سے ہٹ کے ہمارا کوئی کنسپٹ اور تصور نہیں ہے. ہم نے سمجھا صرف نماز پڑھنے میں حضور ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ، یا صرف روزہ رکھنے میں سب سے بہتر نمونہ، یا صرف حج کرنے میں سب سے بہتر نمونہ. لیکن اللہ نے کسی ایک عمل کا تو ذکر نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے زندگی کے ہر عمل میں میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. کیا مطلب؟ نمازیں ایسے پڑھو جیسے حضور پڑھتے تھے، روزہ ایسے رکھو جیسے حضور رکھتے ہیں، حج ایسے کرو جیسے حضور کرواتے ہیں، اور اپنے بچوں کی شادیاں بھی ایسے کرو جیسے رسول چاہتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. اپنی اولاد کے لیے رشتے بھی ویسے ڈھونڈو جیسے رسول پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ. اپنی 2 بیٹیوں کا پردہ اور لباس اور کپڑے ایسے سلواؤ جو حضور چاہتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اب سمجھے؟ اپنی اسمبلیوں میں نمائندے ایسے بھیجو جیسے رسول پسند کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اپنے تخت پر حکمران ایسے لاؤ جیسا مصطفیٰ پسند کرتے ہیں. کیا کہنے. اپنی عدالتوں میں اور اپنے ملک میں قانون وہ نافذ کرو جو حضور لائے ہیں، کیونکہ تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں ہے. اللہ فرماتا ہے تو پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کہ ہم پیروی کریں علیہ السلام جو حضور کے پیچھے تھے. ہمیں معلوم نہیں، ہمیں چونکہ سکھایا نہیں ہے. ہمارے جو جتنے چینلز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، جب سے ہمارا ملک بنا ہے اس کے تخت پر جتنے حکمران آئے، امام الانبیاء کے غلاموں، ہر آنے والا حکمران اس ملک کی بے غیرتی بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالتا رہا. کسی نے اس بے حیائی کو کم کرنے کی نہیں کوشش کی الا ماشاء اللہ. سب اپنا حصہ ڈالتے رہے بے حیائی بڑھانے میں. لیکن تخت پر بیٹھ کر ہر کوئی دعوے دار رہا میں مسلمان ہوں. ہم بھی مسلمان ہیں. یہاں ایک گھر والوں سے پوچھو تم کون، تو وہ کہے گا مسلمان. ریڑھی والا مسلمان، ٹانگے والا مسلمان، کھوکھے والا مسلمان، رکشے والا مسلمان، کار والا مسلمان، کوچ والا مسلمان، ٹرک والا مسلمان، گھروں میں مسلمان، کچہروں اور عدالتوں میں مسلمان، اسمبلیوں میں مسلمان. اور جب سے پاکستان بنا ہمارے ملک کے تخت پہ آنے والے سب مسلمان. لیکن میرا سوال ہے کہ اگر فٹ پاتھ سے لے کر تخت تک سب مسلمان، اگر گھر سے لے کر اسمبلی تک سب مسلمان، تو ملک میں کملی والے کا اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ سمجھ رہے؟ یہ وہ مسلمان ہے جو فقیر تعارف کروا گیا کہ یہ بدبخت رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے. یہ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. سمجھ رہے؟ تو مدینے والے سے تعلق ان کا جڑتا ہے جو رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول کی بھی مانتے ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ حضور کی زندگی ہے. اور ہماری نوجوان نسل یورپ کو کاپی کر رہی ہے. ہمارے بچے انگریزی تہذیب کو اپنا رہے ہیں. امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا رائٹر ہے ایک اورینٹلسٹ، انگریز عیسائی. اس نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں اس نے حضور کی امت کو، یعنی ہمیں اس نے گالی دی ہے، اور وہ گالی بنتی ہے. اس نے جو دی ہے وہ گالی بنتی ہے. اس نے گالی دی ہے. وہ کہتا ہے یہ ہیو ناٹس ہیں، کہتا ہے یہ مسلمان ہیو ناٹس ہے. کیا مطلب؟ یہ کملے ہیں، یہ یتیم ہیں.
یہ لاوارث ہیں؟ کیوں؟ ان کا اپنا لباس کوئی نہیں. ہمارا لباس پہن کر یہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور ہم فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں بالکل. شلوار قمیض میں اپنے قومی لباس میں بچہ ماں کے سامنے آئے نا تو کوئی اس کو وہ نہیں حوصلہ افزائی کرتی. ہاں ٹائی لگائی ہو، پینٹ و شرٹ پورا انگریز بن کے آئے تو ماں بھی کہتی ہے میرا بابو لگ رہا ہے. یہ سوچو ہماری تھنکنگ کیا ہے. وہ اپنے لباس میں تجھے بیٹا بابو نہیں لگا، کافروں کے لباس میں تجھے بابو لگ رہا ہے. انجام غلامی کیا کہیے؟ بربادی سی بربادی ہے. جو درس شاہد بطفا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. وہ کہتا ہے یہ ہیو ناٹس ہیں، یہ کنگلے ہیں، ان کی اپنی زبان کوئی نہیں. یہ ہماری زبان انگریزی یہ تھوڑی سی بولنی آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ان کا اپنا کلچر کوئی نہیں، یہ ہمارا کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہماری تہذیب اور تمدن اپنا رہے ہیں اور ہم یہی کچھ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں، کیونکہ حضور صرف رحمت بن کے تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور کو اللہ نے صرف رحمت بنا کے بھیجا. مطلب کیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حضور کی مان کر حضور کے پیچھے چلے اور پھر اس کا نقصان ہو. یہ ہم جتنے گھاٹے اٹھا رہے ہیں اور نقصان کر رہے ہیں اپنا، یہ صرف اس لیے کہ ہم حضور کے پیچھے نہیں چل رہے، ہم انگریز کے پیچھے چل رہے ہیں. اور انڈیا کی فلمیں دیکھ دیکھ کر ہم ہندوؤں کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ کو یہ بات شاید نہیں سمجھ آئی ہو کہ ہندوؤں کے پیچھے کیسے چل. امام الانبیاء کے غلاموں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ النکاح من سنتی، شادی میں نکاح کملی والے کی سنت ہے. یہ تیل مہندی ہندوؤں کی رسم ہے، یہ جوتی چھپائی ہندوؤں کی رسم ہے، یہ اونتن بننا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ جوان لڑکیوں کا بن سنور کر آئے ہوئی بارات میں دولہے سے چھیڑ چھاڑ کرنا یہ ہندوؤں کی رسم ہے. یہ گھر کی جوان عورتوں کا بن سنور کر غیر محرم لوگوں سے ویڈیو اور فوٹو بنوانا یہ ہندوؤں کی رسم ہے. یہ ڈھولکی کی تھام پر بچیوں کے گانے گانا یہ ہندوؤں کا کلچر ہے. یہ شادی سے مہینہ پہلے یا 10 دن پہلے گھر میں ڈیک لگا کر طوائفوں کے گانے چلا دینا یہ ہندوؤں کی رسم ہے. اتنی رسموں کی باڑ لگا دی ہم نے. ایک سنت حضور کی، اب نکاح ہو میری سنت، شادی کرنا حضور فرماتے میری سنت، نکاح کرنا میری سنت. اس ایک سنت کی برکت بھی ہم نے برباد کر دی. ہم کس کو کافی کر رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہمارے اندر بہت ساری رسمیں ہندوؤں کی آ گئی ہیں اور اب ماشاءاللہ نئی حکومت جو آئی ہے نا، اب یہ سکھوں کا کلچر لا رہی ہے ہمارے یہاں. ہمارے ملک کی کوچوں میں، ہمارے ملک میں کیونکہ سفر میں رہتا ہوں، میں رات دن سفر میں ہوتا ہوں. ہمارے ملک کی جو فیشن حکومت ہے، ہمارے ملک میں جو ڈائیو ہے، جو اسکائی ویز ہے، جو ہائی لیول کی اسٹینڈرڈ کی جتنی کوچز ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، ان کوچوں میں اب سکھوں کی فلمیں چل رہی ہیں. اب ان کا کلچر یہاں ڈیولپ کیا جا رہا ہے. یہ ملک بنا تھا کلمے کے نام پر. وہ کافر ہیں، وہ ہندو ہیں، انہوں نے فلمیں بنائی اپنے کفر کے مطابق، کیونکہ وہ کافر ہے. کافر بناتا ہے جو چیز وہ اپنے کفر کے مطابق بناتا ہے. لیکن کافر کی بنائی ہوئی چیز جو اس نے اپنے کفر کے مطابق بنائی، وہ فلمیں اتنی انڈیا میں نہیں چلتی جتنی یہاں چلتی ہیں. جو ملک بنا ہے کلمے کے نام پہ. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں
میرا گجرات کے قریب خطاب تھا، تو میں رات کو 3 بجے انہوں نے اس وقت مجھے کوچ میں بٹھایا، مانسرا جا رہی تھی، کوئی 60-70 سیٹوں والی کوچ بڑی کوچ تھی، تو رات کے 3 بجے کا وقت، 2-3 بجے کا وقت، سیٹ خالی تھی، مجھے بٹھا لیا انہوں نے، اندر میں داخل ہوا تو انڈیا کی فلم چل رہی تھی، ننگے ڈانس ہو رہا تھا، اور 60 بندہ اکٹھے بیٹھ کر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا، کوئی بھائی بہن کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا، کوئی خامد بیوی کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا، کوئی باپ بیٹی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہ ملک بنا ہے کلمے کے نام پہ، اس کی مٹی میں 40 لاکھ عورتوں کا سہاگ دفن ہے، اور بدبختوں انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ یہاں سفر میں بھی قدریوں کے ڈانٹ دیتے جائیں۔ میں سوچنے لگ گیا بھی رات کے 3 بجے کا وقت، حدیث رسول کے مطابق یہ وقت ہوتا ہے رات کا، وہ 3 بجے کا آخری پہ، جب اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے لیے پہلے آسمان پہ اپنی رحمت کی دکان سجاتا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ گناہگاروں کی بخشش کے لیے رحمت کی دکان کھولتا ہے اور وہ آواز دیتا، آؤ گناہگارو آؤ، جنہیں گناہوں نے پریشان کر رکھا، آنے سے پہلے تمہاری بخشش ہو جائے گی، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، بخش دیے گا۔ جس لمحے وہ آواز دیتا ہے نہ بخشنے کے لیے، اس لمحے میں 60 بندہ، میں تو ایک کوچ میں تھا نا، ہزاروں کوچیں چل رہی ڈی ٹی روڈ پہ، موٹر وے پہ ہزاروں بسیں چل رہی ہیں، جن میں رات بھر اسی طرح کی فلمیں چلتی ہیں، تو جس لمحے میں وہ آواز دے رہا ہے گناہگاروں کو، اس لمحے میں 60 70 بندہ اکٹھا بیٹھ کر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہے۔ اس ملک میں رحمت کہاں سے آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے ضرورتیں بھی ہوئی، بیمار تڑپ رہے ہیں، دوائیاں کوئی نہیں، بھوکے تڑپتے ہیں، کھانا کوئی نہیں، غریبوں کی بیٹیوں کے بالوں میں چاندی آ چکی، رخصتی کے لیے سامان کوئی نہیں، یہ لقمہ حلال کو ترسے، یہ بجلی کو ترسے، یہ پانی کو ترسے، یہ گیس کو ترسے، اس وطن کے لوگ ضروریات زندگی کو ترسے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ میری شریعت سے منہ پھیر لیتے ہیں میں ان کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اللہ تو فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی ہے۔ دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو محمد عربی جیسا رسول مل جائے اسے کسی اور لیڈر کے پیچھے چلنے کی عادت نہیں ہوتی، لیکن ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ میں یورپ کے دورے پہ جاتا رہا تو وہاں سے میں نے ایک کتاب خریدی، کتاب تو میں پاکستان میں سن چکا تھا کتاب کا نام، لیکن میں چاہتا تھا کہ انگریزوں کی جو چھپی ہوئی ہے نا وہ نام، برمنگم میں میرا کتاب تھا، وہاں پھر ہم لائبریری میں گئے، سینٹرل لائبریری میں، وہاں سے وہ کتاب میں نے نکال لی۔ وہ کتاب ہے، اس کا نام ہے The 100، جس کا معنی ہے 100، اور اس کا جو رائٹر ہے، لکھنے والا ہے، وہ ہے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے وہ کتاب لکھی، وہ اورینٹلسٹ ہے، مستشرق، اور ہے وہ عیسائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی۔ وہ کتاب میں نے وہاں سے خرید لی، میری لائبریری میں موجود ہے، چھاپی انگریزوں نے، لکھی بھی انگریزی ہے۔ اس میں وہ دیباچے میں لکھتا ہے شروع میں کہ مجھے یہ کیسے خیال آیا کہ میں کتاب لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ دھیان آیا، گھر میں بیٹھا تھا، کہ میں پوری ہیومن ہسٹری کا مطالعہ کروں، انسانی تاریخ، صرف اسلامی تاریخ نہیں، پوری انسانیت کی تاریخ جو ریٹن ہے، جو مرتب ہو چکی ہے، اس کا مطالعہ کروں، اور میں تلاش کروں کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں سب سے اونچا بندہ کون تھا۔
جو اپنی اچیومنٹس میں، اپنے کار نمایاں میں، اپنی کارکردگی میں، اپنی ذہانت میں، اپنے علم میں، اپنی ڈسکوریز میں، اپنی انوینشنز میں، دریافتوں میں، ایجادات میں، جو سب سے اونچا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی سے میں نے ایک بندہ چنا. جو بندے اس کو پسند آتے گئے چنتا گیا. ان کی بایوگرافی، زندگی پڑھتا رہا تو جتنا متاثر ہوتا تھا ان کی زندگی پڑھ گئی. یہ بڑا قابل آدمی تھا. تو ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس بھی دیکھتا رہا، اپنے تاثرات دیتا رہا. ساتھ ساتھ ایک ایک بندے کا نام چنتا رہا اور پھر تاثرات لکھتا رہا. جب اس کی اسٹڈی اور مطالعہ مکمل ہو گیا، اس نے جب بندے گنے نا تو پوری انسانی تاریخ سے 100 بندے الگ ہو چکے تھے. پورے 100 بندے بن چکے تھے الگ. اب اس کی نظر میں یہ پوری انسانیت میں سب سے اونچے تھے. اس انگریز کی نظر میں 100 بندے الگ کر گئے. وہ کہتے ہیں اب میں نے سوچا کہ میں اب کتاب چھپاؤں، ان 100 بندوں پر نا کتاب چھپا دوں کہ میری نظر میں پوری انسانی برادری کے یہ 100 بندے نا یہ سردار ہیں اور یہ سب سے اونچے ہیں. پھر اسے خیال آیا کہ اب 100 کے 100 بندوں سے تو کتاب شروع نہیں ہوگی، تو پہلے نمبر پر کس کا ذکر کروں؟ سب سے پہلے کسی کا ذکر تو کرنا ہے، تو کس کا ذکر کروں پہلے نمبر پر؟ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس طرح تو نے پوری انسانی برادری سے 100 چنے ہیں نا، اب کتاب کا آغاز اس سے کر جو ان 100 کا بھی سردار نظر آیا، جو ان 99 میں بھی سب سے اونچا ہو، ان 100 میں جو سب سے اونچا ہے، اس سے آغاز کر کتاب. میری ماں بہن بیٹی اور میرے آقا کے غلام ہو، وہ کتاب چھاپی انگریزوں نے، لکھی بھی انگریز نے. میں وہاں سے خرید کے لایا برمنگھم کا چھاپا، چھاپی بھی انگریز ہے. وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ڈاکٹر مائیکل ایچارڈ، مگر کتاب کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے نہیں کرتا، برنارڈ شاہ کے ذکر سے نہیں کرتا، شیکسپیئر کے ذکر سے نہیں کرتا، آئنسٹائن کے ذکر سے نہیں کرتا، نیوٹن کے ذکر سے نہیں کرتا، اپنے کسی بڑے سائنسدان، بڑے تھنکر مفکر کے ذکر سے کتاب کا آغاز نہیں کرتا ہے، اور وہ کتاب کی ابتدا ہی ذکر محمدی سے کرتا ہے. کیا کہنے سمجھ رہے ہیں؟ وہ کتاب کی ابتدا ہی میرے مصطفیٰ کے نام سے کر رہا ہے. اور اس نے 1.5 صفحہ بھر دیا حضور کی تعریف کرتے، 1.5 صفحہ. میں اس کا ایک سینٹینس پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور اس میں لکھتا ہے تمہارے میرے نبی کے بارے میں، کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. وہ کہتا ہے محمد عربی کے غلام ہو تو میں مبارک ہو، اگر عشق کی دنیا میں مصطفیٰ سب سے اونچا ہے تو عقل کی دنیا میں بھی مصطفیٰ سب سے اونچا ہے. سمجھا؟ He was the only man. کہتا صرف وہ ایک افریقہ ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ صرف ایک. He was the only man in history. پوری تاریخ انسانی میں وہ صرف ایک ہے مدینے والا. Who was supremely successful on both the religious and secular level. وہ کہتا ہے اگر تم کہو نا بھائی تمہارا نبی سب سے اونچا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے، یہ کہہ کر رد کر سکتا ہے تمہاری بات کو. ہر امتی کو اپنا نبی اونچے لگتا ہے. تم کہو حضور سب سے اونچے ہیں، تم کہہ سکتے ہیں پیار جو کرتے ہیں حضور کے ساتھ تو ہر محب کو اپنا محبوب اونچے لگتا ہے. تم کہتے ہیں میری طرف دیکھو، میں تمہارے نبی کا امتی بھی نہیں ہوں، میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا تمہارے رسول، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. وہ کہتا ہے میں صرف عقل کا چراغ لے کے نکلا تھا کہ عقل اور علم کے چراغ کی روشنی میں دیکھو سب سے اونچا کون. وہ کہتا ہے سنو، اگر عاشقوں کی نظر میں مصطفیٰ سب سے اونچا ہے تو عقل والوں کی نظر میں بھی وہی سب سے اونچے ہیں. ان کے پڑھے لکھے لوگ میرے رسول کو سلامی دے رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ حضور کی عظمتوں پر کتابیں لکھ چکے ہیں. لیکن ہم کتنے نادان ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ نعمت دی انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہماری جھولی میں حضور کیا کرتے ہیں. ہمارے یوتھ اور ینگسٹر اور نئی نسل جو ہے نا
وہ یہ سمجھتی ہے اگر ہم اسلام کے پیچھے چلے اور حضور کی سنتیں اپنا لی تو سائنٹیفک ریس میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. سائنس کی دوڑ میں دنیا بڑی آگے نکل گئی. دیکھو امریکہ کہاں کیا پہنچا, اس نے چاند پہ قدم رکھ دیا. ملا کی دوڑ بس پہ تک یہ پھپتیاں کستے ہیں علماء. انہیں کیا خبر ان کے سامنے قرآن ہے, یہ حجروں سے نہیں نکلتے. انہیں کیا خبر سیٹلائٹ کا نظام کیا ہے اور کمپیوٹر کیا ہے اور یہ ہو. یہ جو کالجوں میں پڑھے ہیں نا, یہ علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ بیکورڈ لوگ ہیں, یہ پسماندہ لوگ ہیں. سائنس بڑی ترقی کر کی, انہوں نے کمپیوٹر بنا لیا, انہوں نے چاند پہ قدم رکھ لیا, انہوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. تو وہ جو شریعت پڑھتے ہیں انہیں پسماندہ کہتے ہیں, بیکورڈ لوگ, پسماندہ لوگ. میں نے یہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا, ماسٹر کی ڈگری لی ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ. اور میں نے مدرسوں میں علماء کے جوتے بھی اٹھائے. میرے والد گرامی بھی عالم, میرے دادا بھی عالم, میرے چچا عالم, میرے بھائی عالم. سمجھ رہے؟ میں اللہ ولی وسیلت کہہ رہا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم دو. یہ مطالعے کی بنیاد پر میرے پاس دلیلیں ہیں. ابھی ہر دلیل کا تو وقت نہیں کہ میں جانچ نہیں بیان کرتا ہوں اور آپ ختم ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج ہمارے یوتھ ینگسٹر جوان سمجھتے ہیں امریکہ نے چاند پہ پہلے قدم رکھا, بڑی ترقی کر لی عورت نے. مگر میرا دعویٰ اور اعلان ہے, آج سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے. سائنس اپنے عروج پہ ہے, اور اس عروج کے دور میں بھی جس مقام پر سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نالین مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, یہ میرا چیلنج ہے, میرا دعویٰ ہے. آج کلائمیکس کا دور ہے, سائنس نقطہ عروج پہ ہے, مگر اس دور میں بھی جس مقام پر سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کے مبارک جوتوں کی ابتدا ہوتی ہے. مگر ہم نے نہ دین پڑھا, نہ شریعت پڑھی, نہ حضور کی گلی سے گزرے. ہمیں کیا خبر اس کے دل میں کیا ہے, ہمیں خبر ہی ہوتی. ہمارے بچے سمجھتے ہیں میں چاند پہ امریکہ نے پہلے قدم رکھا, یہ رشیا نے پہلے رکھا. سنو غور سے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں, غوث اعظم ابھی بچے تھے, تو گھر میں جو آیا تھی نا, جو دائی خادمہ تھی گھر میں, جو انہیں کھلایا پلایا کرتی تھی اور خدمت کرتی تھی, جب غوث اعظم جوان ہوئے تو وہ ایک دن ملنے کے لیے آئے. میں نے یہ جان بوجھ کے لفظ نہیں بولا کہ جب غوث اعظم بڑے ہوئے, کیونکہ بڑے تو وہ ہمیشہ ہی تھے, چھوٹے تو وہ تھے ہی نہیں, بڑے تو ہمیشہ تھے. تو جب وہ جوان ہوئے, جب جوانی آئی غوث اعظم, وہ جو گھر میں آیا تھی نا بچپن میں, جو وہ ملنے کے لیے آیا. اس نے بچپن کی باتیں چھیڑ دی. وہ کہنے لگی کہ بیٹا عبد القادر, بچپن کی ایک بات پوچھنی رہ گئی تھی, وہ مجھے آج بتاؤ کیا ہے. آپ نے فرمایا اماں پوچھو. تو کہنے لگی کہ بیٹا آپ ایک دن بچپن میں بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلے تھے. چھپنا چھپنا کھیلتے ہیں بچے, ہائیڈ اینڈ سیک, باری باری پھر ڈھونڈتے ہیں, باریاں ہوتی ہیں بچوں کی. وہ دائی آیا کہنے لگی گھر میں جو خادمہ تھی, بیٹا آپ بچپن میں ایک دفعہ بچوں سے آنکھ مچولی کھیلے تھے, اور بچے جب چھپتے تھے تو آپ تو سیدھے ان کے سر پہ پہنچ جاتے تھے. جب آپ کی باری ہوتی آپ سے کوئی چھوپ نہیں سکتا تھا. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ ساتھیو آپ مجھے ڈھونڈنا, میں چھپتا ہوں. آیا پوچھنے لگی بیٹا آپ چھپنے کے لیے گئے نہیں تھے کہیں, آپ نے صرف حضور پہ درود پڑھا تھا اور آپ غائب ہو گئے. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے, آپ نہیں ملے تھے. بیٹا آپ کہاں چلے گئے, پھر اچانک آ گئے تھے آپ, وہ بات رہ گئی تھی پوچھنے کہ بیٹا آپ کہاں چلے گئے تھے.
سنو غوث اعظم فرمانے لگے اماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا. غوث اعظم ہنس پڑے فرمایا اماں اللہ کی عزت کی قسم میں ملتا کیسے؟ تم زمین پہ ڈھونڈ رہے تھے میں تو چاند میں چھپ گیا. میں تو چاند میں چھپ گیا. وہ بزرگ عورت دیہاتی عورت سادہ عورت وہ پوچھنے لگی بیٹا عبد القادر چاند میں چھپ گئے؟ اچھا آپ بھی چھپ جاتے ہو چاند میں؟ یہ میں ان جوانوں کے لیے پورے ملک میں پیغام نہیں پورے عالم اسلام میں دے رہا ہوں جو سمجھتے ہیں امریکہ پر چاند نے پہلے قدم رکھا اور تیری گھٹی میں قرآن نہیں ہے. تو نے مدینے والے کے ٹکڑے ابھی نہیں کھائے. تو پیچھے مڑ کے دیکھ نادان امریکہ کی طرف نہ دیکھ. تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پہ آنکھ بچولی کھیلتے ہیں. تجھے کیا خبر تو کس گردو کا ٹوٹا ہوا تھا. اقبال نے اسی پر کہا تھا کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا. اے نوجوان مسلمان وہ داعش پہ رات گزارنے والے اور ٹچ موبائلوں پہ رات گزارنے والے اور نیٹ پہ فلمیں دیکھ کر راتیں گزارنے والے تجھے کیا خبر وہ کون سا آسمان تھا جس کا ٹوٹا ہوا تو تارا ہے. تو کن عظمتوں سے ہم کی غوث اعظم ہنس پڑے فرمایا اماں میں تو چاند میں چھپ گیا تھا. وہ دیہاتی عورت سادہ عورت پوچھنے لگی بیٹا آپ بھی چاند میں چھپ سکتے ہو؟ غوث اعظم ہنس پڑے فرمایا اماں کیسی بولی باتیں کرا. اماں وہ تو میرا بچپن تھا. وہ تو غوث کا بچپن تھا جب میں چاند میں چھپتا تھا. اماں آپ بات بڑی آگے نکل چکی. اماں بات اب بڑی آگے نکل چکی. انہوں نے کہا بیٹا وہ کیا؟ فرمایا وہ بچپن تھا جب چاند میں چھپتا تھا. اماں اللہ کی عزت کی قسم اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں. اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں. ان کے پاس کون سی چاند گاڑی تھی؟ صرف یہ تھا کہ ماں کے سامنے ان کی ماں کے سامنے ٹی وی نہیں چلتا تھا مصطفیٰ کا قرآن چلتا تھا. ان کے ہاتھوں میں رومانٹک ناول اور ٹچ موبائل نہیں تھے. سیرت عائشہ اور فاطمہ کی کتابیں رہتی تھیں. اس دور کے جوانوں کی جیب میں تاش کے پتے نہیں سورہ یاسین رہتی تھی. پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرا تھا. دل میں خدا کا خوف ہوتا تھا اور گردن میں غلامی رسول کے پھٹے ہوتے تھے. ان کے تن سے من تک اندر سے باہر اور ظاہر سے خارج اور داخل تک جدھر نظر جاتی مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آتے تھے. ان کے اندر سے باہر تک حضور کے رنگ چڑھ گئے. وہ اس لیے آج ہم اپنی منزلیں گم کر بیٹھے. آج منزلیں گم کر بیٹھے. میرے آقا کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا کہ جس مقام پر آج سائنس کی انتہا ہے وہاں سے نہ لینے مصطفیٰ کی پوجا. اس لیے اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر انجینئر نہ بناؤ لیکن سب سے پہلے ان کی گھٹی میں حضور کا قرآن رکھ دو حضور کا دین رکھ دو. پھر وہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے پھر تمہارے بچے کفر اور طاغوت اور شیطنت کے خلاف دو دھاری تلوار بن جائیں گے. کہ کفر جس سائیڈ سے آئے گا نا حملہ کرنے اسے کاٹ کے رکھ دیں. آپ کے سامنے ہے علامہ اقبال کی مثال. علامہ اقبال یورپ میں پڑھتے رہے لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ انہیں علامہ اقبال کیوں کہتے ہیں؟ بیرسٹری کی ڈگری پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے یورپ سے لی تھی علامہ اقبال نے. اور یورپ میں وہ قائد اعظم بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی کہتا ہے وہ علامہ محمد علی جناح انہیں حالانکہ یورپ میں تو کوئی پڑھتے ہیں. تو اقبال یورپ میں پڑھنے کی وجہ سے علامہ نہیں بنا. کیا بات ہے. وہاں تو انہوں نے فلسفہ کی ڈگری لی بیرسٹری کی انہوں نے وہاں سے. علامہ کیوں کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں مولوی کو جس کے پاس شریعت کا علم ہو. اس کو کبھی مولانا کہہ دیتے ہیں کبھی مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں کبھی علامہ صاحب کہہ دیتے ہیں. اقبال کی داڑھی بھی نہیں اسے علامہ کیوں کہتے ہیں؟
اقبال کی زندگی پڑھو، کتابیں پڑھو. اقبال کے ماں باپ نے اسے انگریز کی تعلیم بعد میں دی ہے، اس کی گھٹی میں نبی کا قرآن پہلے تھا. علامہ اقبال نے گلستہ بوستہ پہلے پڑھی اور فلسفے بعد میں پڑھے. اقبال نے رومی اور سعدی اور جامی کو پہلے پڑھا اور بعد میں پڑھا نقش وغیرہ. سمجھ رہے؟ اقبال جس کی گچی میں ماں نے قرآن اور دین رکھ دیا، شریعت پہلے پڑھ لی، پھر انگریزی پڑھی اقبال نے. پھر یورپ سے نکلا پڑھنے کے بعد تو اقبال پھر سر جھکا کیوں نہیں نکلا، سر اٹھا کے نکلا اور اعلان کرتا نکلا، یورپ والوں سنو، تمہاری جوان بچیوں کے پگوں اور قلموں میں تھرکتے ہوئے ننگے جسم بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکے. کیوں کہ بچپن میں میری ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا ڈالا تھا. اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. نجف کی خاک اور مدینہ کی خاک کا سرما ماں نے بچپن میں آنکھوں میں لگایا تھا. اس لیے یورپ کی رنگینیاں مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، اٹریکٹ نہیں کر سکتی. اقبال کہتا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی. جو یورپ میں ہوائیں چلتی تھی وہاں سردی بہت زیادہ ہوتا ہے، پہلے اور زیادہ ہوتا ہے. میں جب یورپ کے دورے پہ جاتا رہا تو وہ بزرگ بتاتے ہیں جو وہاں پاکستانی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں 6 مہینے کبھی سورج نظر نہیں آتا تھا، مسلسل بارشیں اور برف باری ہوتی رہتی تھی، اور جب ہوا چلتی تھی چنگی تو اتنی کاٹ رکھتی تھی کہ چہرے پھٹ جاتے تھے، جسم کو پھاڑ دیتی تھی، اتنی ٹھنڈک ہوتی. اس دور میں اقبال وہاں پڑھتا رہا، لیکن ماں نے چونکہ گچی میں قرآن رکھا تھا اور دین. اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سرخیز. کہتا ہے یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں بھی بے شک کاٹ رکھتی تھی، مگر یورپ کی وہ ٹھنڈی ہوائیں میرے تہجد بھی قضا نہیں کروا سکتا. اقبال کا کلام پڑھو جوانو اس طرح. اقبال کہتا ہے یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں میرے تہجد بھی قضا نہیں کروا سکی، کیونکہ ماں نے آنکھوں میں سرما ہی خاک مدینہ کا لگایا. تو میری ماں بہنوں بیٹی آج پھر ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، پھر ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے جو اپنا تعلق جوڑ لیں حضور کے ساتھ، دہلیز مصطفیٰ کے ساتھ، کہ دنیا کی کوئی طاقت اس تعلق کو ختم نہ کر سکے. پھر دیکھو مدینے سے کس طرح خیرات ہے، پھر دیکھو کیسے خیرات ہے. یہ زندہ ہو تب بھی سلامیاں، اور امیر المجاہدین کی طرح فوت ہو جائے جنازہ دیکھو، جنازہ دیکھو. سمجھ وہ جیا تھا تو لگا تھا امیر المجاہدین ہے، وہ فوت ہوا ہے تو لگتا ہے امیر المومنین ہے. میں سوچا کرتا تھا اللہ نے جنازے کی نماز میں سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ بھائی کوئی بھی تو نماز ہے نا، جنازے کی نماز، اللہ نے سجدہ کیوں رکھا؟ میں سوچتا تھا، کئی حکمتیں نظر آتی، لیکن جب غازی ممتاز کا جنازہ دیکھا اور امیر المجاہدین کا تو ایک اور حکمت مجھے سمجھ آئی ہے. اللہ رب العزت نے سجدہ کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا سن، جنازے سلمان تحصیل جیسے غداروں کے نہیں، نبی کے یاروں کے بھی تو میں، جہاں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں وہاں سر کون رکھ سکے گا؟ جہاں پاؤں دھرنے کو جگہ نہیں وہاں سجدہ اگر رکھتا تو سر کون رکھ سکتا تھا؟ کیونکہ نبی کے عاشقوں کے جنازے اسی طرح ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ آقا بتا رہے ہیں جو میرے در سے جڑ جائیں انہیں آج بھی مدینے سے خیرات نہیں ملتی. میرے آقا کے غلاموں تو جوڑو اپنا تعلق میری ماں بہنوں بیٹیوں شریعت کے ساتھ، حضور کے قدموں کے ساتھ، تن سے من تک حضور کے رنگ اور شریعت کا رنگ جاؤ، پھر دیکھو مدینے سے خیرات کس طرح ملتی. تاجدار کائنات ہمیشہ اپنے غلاموں کو نوازتے رہے ہیں.
اور آج بھی نماز گئے. ہمارے راول پنڈی میں ایک جوان ہے دعوت اسلامی کا جوان, امیر اہل سنت کا مرید, اس دور میں ایک جوان ہے تاجدار کائنات کے غلام, اور اللہ نے مقام یہ بخشا جانتے ہوئے صرف ایک بار درود پڑھ لے تو حضور کا دیدار ہو جاتا ہے. امام الانبیاء صفاداروں اور غلاموں کو آج بھی نواز رہے ہیں, مدینے سے ٹکڑے آج بھی آتے ہیں. تب اپنا تعلق جوڑو تو صحیح ہو. تو یہ میرے محترم بھائی ہیں محمد امین صاحب, اللہ انہیں سلامت رکھے. تاریخ میرا خیال ہے 2 مہینے پہلے, بلکہ کورونا سے بھی پہلے وہ پھر ڈیٹ چینج ہوئی. ہاں جی, بہت زیادہ پھر فون رابطے میں رہے, بڑی محبتوں سے نوازا. ان کی چاہت ہے ایک واقعہ میں نے سنا ہے میرا کتاب میں, بس اسی پر میں ایڈ کر دوں گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم حضور کے غلام بن جائیں تو گھر گھر حضور کا فیض ہو جائے. جب 65 کی جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جنگ, تو انڈیا کی آرمی نے یہ پروگرام بنایا کہ اپنے سپائز بھیجتے ہیں, جاسوس, اور پاکستان کا جو بارڈر ہے نا وہ چیک کرتے ہیں. جیسے واگا بارڈر ہے, اس طرح سیالکوٹ کے قریب ہے علاقہ بلوات کا جو بارڈر, چیک کرتے ہیں کہ کہاں فوجی کم ہے. یہاں پاکستانی فوجی بہت تھوڑے ہوں گے نا بارڈر پر, تو ہم وہاں سے حملہ کریں گے پاکستان, تاکہ ہمارا راستہ کوئی نہ روک سکے. انہوں نے جب جاسوس بھیجے تو انہوں نے اسے سروے رپورٹ جو تھی, انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کے قریب رنگ پور ایک گاؤں ہے, وہاں بھی میں حساب کرایا اسے لا دیا. انہوں نے کہا یہی وہ بارڈر تھا. تو وہاں انڈیا کا بارڈر, پاکستان کا بارڈر لیا. انہوں نے جاسوسوں نے بتایا کہ اس بارڈر پر بہت تھوڑے سپاہی ہیں پاکستان کے. اگر رات کے وقت ہم یہاں سے حملہ کریں نا تو زور کے وقت تک ہم لاہور پہنچ جائیں گے اور ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. اور انڈیا والوں نے اعلان کر دیا اپنی فوجیوں میں کہ ہم نے پاکستان کو فتح کرنا ہے لاہور تک, اور زور کے وقت ہم لاہور پہنچ جائیں گے, اور جو بادشاہی مسجد ہے نا اس کے سین کو ہم شراب خانے میں بدل دیں. اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہم نے وہاں پہنچنا ہے, اور مسجد کو شراب خانے میں بدل دینا. ادھر یہ پلاننگ ہو چکی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, رنگ پور گاؤں کا ایک کمار, ذات کا کمار تھا جو برتن بناتا ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ میں کسی دوسرے گاؤں گیا تھا, اپنے خچر پہ یا گدھے پہ 2 بوریاں لاتی ہوئی تھی, اور میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا, جنگل سے گزر رہا تھا. اچانک ایک بجلی سی چمکی, ایک سواری گولی بن کر نہ میری سواری کے قریب سے گزر گئی, اور جدھر بارڈر تھا ادھر چلی گئی. وہ ایک بجلی سی چمکتی جا رہی ہے. وہ اتنا تیزی سے گزرے نا میری سواری کے قریب سے کہ میری سواری گر گئی. تو جب گئی تو وہ اچھل گئی, تو دونوں بوریاں نیچے گر گئی اور میں بھی نیچے گر گیا. اب میں پریشان تھا کہ یہ کیا عجیب سواری سی تھی, چمک سی بڑھتی جا رہی ہے, روشنی سی ہوتی جا رہی ہے, اور یہ اب بوریاں کون اٹھوائے گا مجھے جنگل میں. اب دونوں چیزوں پہ پریشان تھا, سوچ رہا کہ ایک بجلی اور چمکی ہے, چمک اور بڑھی, پھر کوئی سوار اسی طرح گزر ہے. وہ کہتا ہے میں نے بوریاں چھوڑ دی, میں نے کہا جدھر سے یار ہے کوئی اور بھی نہ آتا ہو. تو میں نے جب دیکھا تو ایک بڑی چمک پڑ رہی تھی, پہلی دونوں سے بھی زیادہ بڑی چمک نظر آ رہی تھی. میں نے دور سے ہی نہ ہاتھ باندھے, میں نے کہا جو بھی ہو میری بوریاں رکھوا جا. تو وہ روشنی قریب آئی تو سواری میں بدل گئی. اوپر ایک سوار بیٹھا, چہرے پہ نقاب اور ہاتھ میں تلوار, مجھے فرمانے لگے میں بہت جلدی میں ہوں, آؤ تیری بوریاں رکھواؤں. وہ کہتا ہے میں بوریوں کے قریب گیا, وہ سواری سے نیچے نہیں اترے, انہوں نے تلوار کی نوک سے نہ دونوں بوریاں اٹھا کے خچر پہ رکھا, اور فرمایا میں اب جاتا ہوں. میں نے نہ لگام پکڑ لی سواری کی. میں نے کہا آپ کہاں جاتے ہیں, خدا کے لیے مجھے بتائیں, یہ عام انسانی طاقت نہیں ہے کہ یوں نوک سے بوریاں اٹھ جائیں. آپ ہیں کون, کون نکال کہاں سے آئے؟ تو وہ فرمانے لگے میں بہت جلدی میں ہوں, سن اللہ کی عزت کی قسم ہم پاکستان کے نہیں مصطفیٰ کے مدینے سے آئے ہیں. تمہارا چاچا میں نے مدینے کا نام سنا, میں تڑپ گیا. میں نے کہا اب تو مر جاؤں گا, لگام نہیں چھوڑوں جب تک بتائیں گے نہیں آپ کون ہے, اور جو پہلے دو گئے وہ کون. انہوں نے فرمایا پتہ پوچھنے والے میں بہت جلدی میں ہوں, سن اللہ کی عزت کی قسم جو پہلے گیا تھا وہ حسن تھا,
ہندوؤں نے پروگرام بنایا کہ مسجد میں شراب پینی. حضور تڑپ اٹھے فرمایا حسن حسین اٹھو اٹھو بیٹا حسین. آقا نانا کیا حکم ہے؟ فرمایا کربل میں دین بچایا تھا, رنگپور میں پاکستان بچانا. یہ ملک بنا ہے میرے نام پر اور بدبخت اس کی مسجد میں شراب پینا چاہتے ہیں. اٹھو جاؤ مدد کرو مسلمان. میرے آقا غلاموں ماں بہنوں بیٹی, اس وقت مشکل بنی تھی نا تو مدینے سے بھیک آ گئی تھی, خیرات آ گئی کہ اس وقت ماں بہنوں کے سروں پہ عزت اور شرم کی چادریں تھی. عورتیں برقعے اور پردے میں رہتی تھی, گھروں کے مسلح آباد, مسجدیں نمازیوں اور سجدوں سے بھری ہوئی تھی. لیکن اب بازار بھرے ہیں, ٹی وی چل رہے ہیں اور گانے چل رہے ہیں. اب مشکل بنی تو شاید مدینے سے خیرات نہ آئے. اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے آقا کو منا لو, مدینے سے رشتے جوڑ لو, اپنے گھر میں اسلام لاؤ, وہ بیٹیوں کے لباس میں اسلام لاؤ, بچوں کی تعلیم میں اسلام لاؤ, اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو, اپنے گاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ تاکہ پھر سے وہ اسلام کی پاکیزگی اور ماحول اور برکتیں پھر زندہ ہو جائیں. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم بھائی حضرت علامہ محمد اکرم مصطفی صاحب کا, برادر تعظیم صاحب کا اور محترم امین صاحب کا کہ جن کی وقت دیا ہے. اپنے معمول سے بھی زیادہ آپ کی محبت کی وجہ سے کر دیا. میں جو ڈیلی خطاب کر رہا ہوں میرے خیال ہے 6 سال سے. اللہ برکتوں سے نوازے. انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر بھی بیٹھیں گے, باتیں کریں. وما علینا الا البلاغ.